مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس عظیم مدرسہ میں ہم سب حاضر ہیں اور خصوصاً آستان عالیہ مقدسہ پیر بارو شریف کی سجادہ نشین جگر گوش شاعر مجاہد اہل سنت محبوب المشاعر مخدوم اہل سنت پاسبان مسلک کی رضا محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت حضور خواجہ خواجگان مخزن جود و عطا حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب باروی الحسنی دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہونے والی شخصیت عظیم علمی اور روحانی شخصیت آستان عالیہ مقدسہ کبو شریف سے تشریف فرما ہونے والے جو علمی جواہر کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی فیض کی خیرات بھی بانٹنے والی شخصیت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر محمد نجم الحسن صاحب الحسنی دامت برکاتہ العالیہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع ملزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر عنایت بھی ہے اہل سنت کی درسگاہوں پر، اہل سنت کی خانقاہوں پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا جو علم بندہ حاصل کرتا ہے، علم کون سا جوہر ہے، فرمایا علم ایسا ہے وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، جتنا بھی بندے کو ڈر محسوس ہو رہا ہو لیکن جس کے سینہ میں علم کی دولت موجود ہے وہ چاہے جنگل کے اندر بھی ہو اسے ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ فرمایا وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، غربت میں بڑے بڑے دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، بعض اوقات دوستوں کی دنیاوی لالچ سامنے ہوتا ہے لیکن فرمایا بندہ غریب بھی ہو جائے علم اس کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ فرمایا وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، فرمایا اگر بندہ تنہائی میں ہے کوئی بندہ اس کے ساتھ بات کرنے والا ہے لیکن علم کی دولت اس کے سینے میں موجود ہے تو کبھی وہ نبی کریم علیہ السلام سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ بات کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو اپنے ذہن میں اپنی زبان پہ لا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم ایسی خیرات ہے بددلیل علی السراء والضراء، فرمایا خوشی کے وقت بھی یہ بندے کی رہبری کرتا ہے اور جب بندے پہ پریشانی آئے تو پھر بھی علم اس کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ والسلاح علی الاعداء، فرمایا دشمنی کے وقت بظاہر تو بندے اپنے ہتھیاروں کو ڈھونڈتے ہیں، ہتھیار بناتے ہیں کہ میرے پاس اسلحہ ہونا چاہیے۔ فرمایا جس کے پاس علم کی دولت موجود ہے اسے دنیا کے ہتھیاروں کی ضرورت کبھی نہیں۔ ایک میں آخر میں بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، آستان عالیہ مقدسہ پیر بارو شریف کا ایک طرح امتیاز بھی ہے، انوار و تجلیات کے مراکز تمامی آستانے جس سلسلہ سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں ہم سب کو سلام کرتے ہیں، ان کی آستانوں کی خاک مبارک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی اہل سنت کو جگانے والی شخصیات میں سے ایک شخصیت سجادہ نشین آستان عالیہ پیر بارو شریف کے بھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2004 کے اندر کوٹ ادو کے اندر کانفرنس ہوئی تھی اور اب بھی 16 نومبر کو بروز ہفتہ بعد نماز اشارات گئے تک دور دراز سے علماء کرام کراچی سے لے کر لاہور تک علماء کرام تشریف فرما ہو رہے ہیں، اکثر سادات عظام بھی ہیں۔ آپ سے اس وقت پوچھا گیا تھا حضور مخدوم اہل سنت حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ آپ پہلے تو کانفرنس کراتے تھے اکثر طور پہ چوکازم 1992 میں ہوئی، پھر 1998 میں ہوئی،
اور اس کے ارد گرد، لیکن کوٹادو کا آپ نے انتخاب کیوں کیا 2004 یعنی آج سے 20 سال پہلے؟ تو ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کافی عرصہ پہلے حضور قائد ملت اسلامی شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ عبدالستار خان ریاضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور بھی کافی سارے بزرگ موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کانفرنس ہو رہی تھی، تو جو اس جلسہ اور کانفرنس کے خلاف تھے دوسرے مذاہب کے لوگ، انہوں نے رات کو حملہ کر دیا۔ اچانک فرماتے اتنا وہ اپنی شرارت میں کامیاب ہوئے کہ قبلہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کرسی صدارت میں تشریف فرماتے رات کو انہوں نے آپ کے نیچے سے کرسی بھی کھینچ لی تھی۔ حضور خواجہ خواجگاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مجھے اس وقت سے تڑپ تھی کہ کب وقت آئے گا کہ کوٹادو شریف کے اندر پتہ تو چلے کہ اہل سنت ابھی تک موجود ہے۔ انہیں یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کبھی بکھر ہوتا ہے، کبھی چوکاسم اور باقی چھوٹی کانفرنس سے کافی، یعنی جو بندہ بھی مذاہب باطلہ کے لحاظ سے آواز اٹھاتا ہے اس کو دبانے کے لیے ان میں سے ایک شخصیت آستانہ عالیہ پیر بارو شریف کی بھی موجود ہے۔ یہ آج غنیمت سمجھو کہ کل کوئی کہے کہ ہمیں کوئی جگانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بیدار کرنے والا نہیں تھا، ہمیں کیا معلوم تھا اہل تشخص اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج کے اندر بھی سینکڑوں علماء و مشائخ موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک سینہ تان کے آنے والے ہمارے پیر و مرشد بھی موجود ہیں کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت یوں نہ سمجھو کہ اہل سنت کے یتیم لوگ ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے بھی ہیں اور ان کو جگا کے اہل سنت کو قرآن و حدیث کا درس دے کے بتانے والے ہیں کہ اہل سنت اس عظیم مشن کا نام ہے جو اصحاب صفہ سے چلا تھا۔ یہ 14 صدیاں نہیں، 14,000 صدیاں بھی گزر جائیں پھر بھی اسی طرح یہ مشن قائم و دائم رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ مفتی کبیر مفتی کبیر مفتی اہل سنت مفتی محمد رفیق حسنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتب کے اندر بھی بارہا مرتبہ ذکر کیا ہے اور ایک مرتبہ اس مبارک پہ آئے تھے، اس وقت بھی ذکر کیا ہے۔ بات مختصر عرض کرتا چلوں، آپ نے فرمایا کہ میں استاد العلماء فقیہ وقت صوفی حامد علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، یعنی روزانہ آئے دن میں بیمار ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور پیر بارو کریم علیہ رحمت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے پیار فرماتے تھے کیونکہ میں پیر سواگ علیہ رحمت کے خاندان سے ایک نسبتی یعنی برادری کے اعتبار سے بھی تعلق ہے، اور قبلہ مفتی اہل سنت کی بیعت ثانی جو تھی وہ حضور پیر بارو کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ فرماتے میں نے عرض کیا حضور میں اکثر طور پہ بیمار رہتا ہوں، اب مہربانی فرمائے نہیں تو میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں، کسی مسجد میں امامت کرا لوں گا۔ حضور پیر بارو کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا بابو یہ عبور کر لو، فی العبور برکت، عبور کرنے میں برکت ہے۔ مفتی اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مفتی محمد رفیق حسنی سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرماتے میں نے جس وقت عبور کیا تھا تو اللہ رب العزت نے یہ مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی مقدس حاضری کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔